نہیں ہونا چاہیے. جب ہم پکارتے ہیں اس نبی پاک کو تو ہمارے عمل بھی تو دکھانا چاہیے. چند دنوں پہلے کی بات ہے، ابھی 8 دن گزر گئے ہوں گے. ایک صاحب آئے، انہوں نے پوچھا ہم سے حالات بڑے خراب ہیں اور آٹو رکشہ چلاتا ہوں، کیا داڑھی رکھنا ضروری ہے، کیا ٹوپی پہننا ضروری ہے؟ آج کے حالات کے اعتبار سے ہم کو بھی تھوڑا سا سیکولر ہو کر کے جینا چاہیے. میں نے ان سے کہا کہ آپ لکھ کر کے دے دو، یہ سب نکالنے کے بعد آپ کی زندگی 100 سال چلنے والی ہے. کیا بات ہے؟ کوئی گارنٹی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے. کہا جب مرنا یہ ہے تو حضور کی سنت پر کیوں نہ مر جائے؟ جب مرنا یہ ہے، موت تو آنی ہے. تو بھی آئے کہ باہر نکلو تو بھی آئے. لیکن اتنی بات ہے کہ تم چھیڑخانی تو نہیں کر رہے. میرے عزیزو، آج یہ ایسی باتیں کیسے آ گئی کہ تم اپنی چیزیں چھپا چھپا کر گھومنے لگ گئے کہ نہیں ہم کو داڑھی رکھیں گے تو لوگ کہیں آتنکوادی نہ کہہ دیں گے، کہیں ہم کو ٹیررسٹ نہ کہہ دیں، دہشت گرد نہ کہیں، ٹوپی پہنیں گے تو لوگ ایسی نظروں سے نہ دیکھیں گے. داڑھی تو سکھوں کے لیے ہوتی، کبھی نہیں کاٹتے. ان کو کون بول رہا ہے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ ان کی پگڑیاں اترتی ہیں چاہے وہ پی ایم کے پد پر بھی پہنچ جائے. اپنی آئیڈینٹی کی حفاظت کرنا سیکھو. اگر تم نے نہیں کیا تو پھر یہ سب چیزیں تم سے چھین لی جائیں گی. ہماری پہچان اور ہماری شناخت ہر زمانے میں یہی تھی کہ انگریز آج سے 100 سال پہلے جو بات کرتا تھا ہم لوگوں کو دیکھ کر، اقبال نے اس کو اشعار میں یوں کہا ہے، انگریز یہ کہتے تھے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. انگریز یہ کہتا تھا یہ فاقے میں رہتا ہے مسلمان، کھانا پینا نہیں ہے اس کے پاس، لیکن موت سے گھبراتا ہی نہیں، ڈرتا ہی نہیں. ہمارا لقب تھا کفن بردوش. ہمارے لمبے لمبے امامے ہوتے یہ سوچ کر کے کہ جہاں مریں گے وہیں پہن کر سو بھی جائیں. موت ہمارے لیے کوئی حادثہ نہیں. موت ان کے لیے بھیانک حادثہ ہوگا جن کے مرنے کے بعد جلنا ہے جلنا ہے جلنا ہے. ہمارے لیے موت حادثہ نہیں. ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ادھر آنکھیں بند ہوگی ادھر زیارت مصطفیٰ. ہاں، قبر میں بھی پہنچتے ہیں تو ہم یہ ڈر کر کے نہ جائیں، بلکہ عاشق رسول نے یہ کہا ہے قبر کی تاریخ وادی میں منکر نکیر بھی جب جھنجھوڑ کر کے اٹھا رہے ہوتے ہیں، جو حضور کی عشق میں محبت میں دنیا سے گیا ہے وہ نکیرین کو بھی پکڑ کر کے کہے گا اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو. ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. ہمارا تو آخرت کا تصور بھی سنہرا ہے، ہمارا آخرت کا تصور بھی روشن ہے. آپ کسی کا عقیدہ تو نہیں ہے کہ مرنے کے بعد پھر پنیہ جنم ہوگا، کتا پیدا ہوگا، بلی پیدا ہوگا، چوہا پیدا ہوگا. الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے ہم چوہے نہیں بنیں گے، کتے بھی نہیں بنیں گے، بلی بھی نہیں بنیں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم مریں گے اور پھر اٹھیں گے اسی دن جس دن اپنے نبی کو دنیا کی شکل میں دیکھیں گے. اور وہ دن ہوگا قیامت کا جب ہر کوئی وہاں حاضر ہوگا، انسانی شکل میں آئے گا. اور اس منظر کو حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا ہے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. ہمارا آخرت کا تصور بھی روشن ہے، قبر کا تصور بھی روشن ہے. تو پھر خوف کس بات کا ہے، ڈر کس بات کا ہے؟ مرنے کا. اس سے زیادہ ڈر کس بات کا ہوتا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی سزا کیا ہے؟ موت. اس سے بڑی سزا کیا ہے؟ پھانسی کی سزا، موت کی سزا. میرے عزیزوں، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ڈر ڈر کر کے جینا اس قوم کو زیب دیتا ہے جو چور قوم ہو، جو مجرم قوم ہو. تمہارا خدا سچا ہے، تمہارا دین سچا ہے، تمہارا نبی سچا ہے، تمہاری کتاب قرآن سچا ہے. جس کا خدا سچا، رسول سچا، دین سچا، کتاب سچی، پھر اس قوم کو سر جھکا کر نہیں سر اٹھا کر جینا. میں مجرم قوم سے وابستہ نہیں ہوں. زیادہ سے زیادہ طاغوتی طاقتیں اگر پکڑتی ہیں تو کیا کریں گے؟ آپ کو اگر ایسا لگتا ہے ہمارے اسلاف کو قید و بند کی صحبتوں میں ڈالا گیا ہے، جیل کی سلاخوں میں، اور ان کو وہاں پر
تا حیات قید کر دیا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ذلیل ہو گئے۔ میرے عزیزوں، کبھی کسی باطل قوت کے ہاتھ میں اگر لگ بھی گئے ہم، تو کبھی یہ مت سمجھنا کہ ہم ذلت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو وقت کے بادشاہوں نے 300 کوڑے مارے تھے، دونوں ہاتھ کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے مارتے تھے۔ جس محدث کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، اس محدث کو ننگی پیٹھ پر کوڑے مارے جاتے رہے، تو کیا ان کی وہ ذلت ہے؟ کیا وہ ذلیل ہو گئے؟ نہیں میرے عزیزوں، ایک بار زنجیروں پر ہاتھ بندھے ہوئے کوڑے جلاد مار رہا تھا، ان کی تہبند کھل رہی تھی، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، سطر کھل جائے گا، آپ کو رونا آ گیا، جلاد تو کوڑے چلا رہا تھا۔ اسی اثنا میں غیر سے 2 ہاتھ آئے اور ان کی تہبند کو کس کے باندھ دیا۔ باندھنے والا نظر نہیں آیا، کس نے باندھا؟ جب تہبند کس کے بند گئی تو جلاد دیکھ کر خاموش ہو گیا، کہا ابھی تو احمد بن حنبل رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو تھے، اور اب تم ہنسنے لگ گئے اور تمہاری تہبند تو نیچے اتر گئی تھی، یہ کیسے ٹائٹ ہو گئی؟ احمد بن حنبل امام محدثین، امام المحدثین کہتے ہیں جلاد تو اپنا کام جاری رکھے، تو جو کوڑے لگا رہا ہے جاری رکھ۔ کہا تو جو دیکھ نہیں سکتا وہ میں نے دیکھ لیا، جس کے لیے کوڑے کھا رہا تھا اس کی مدد آ گئی۔ ہاں ایک بات یاد رکھو، دنیا کا ظلم جتنا بھی بڑھ جائے لیکن میرے مصطفیٰ کی عنایت ساتھ میں ہو، سب درد ہلکا لگتا ہے۔ آپ کو یہ بات میں بتاؤں، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر سلایا گیا تھا، ایسے کہ ان کی پیٹھ کا گوشت گل گیا تھا، ریڑھ کی ہڈی دکھتی تھی، لیکن کیا ان کو دنیا نے خرید لیا؟ مکہ والوں نے خرید لیا۔ 4-5 سال یہ تکلیف کے گزرے، اس کے بعد ان کی آزادی کے بعد وہ مدینہ طیبہ چلے گئے، اور پھر اس کے بعد 6 سال کے بعد میرے آقا واپس مدینے سے مکہ فتح کر کے تشریف لائے تھے۔ آپ کو پتہ ہے 10,000 صحابہ کی فوج ہے میرے آقا کے ساتھ۔ اس وقت حرم کعبہ میں پہلی اذان دینے کے لیے بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر چڑھایا گیا، تاکہ دنیا یہ دیکھے جو نبی کی محبت میں کوڑے کھایا ہے، آگ پر سویا ہے، آج خانہ کعبہ بھی اس کے تلووں کے نیچے ہے، وہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تکلیفیں اٹھایا اسے ایسے ہی نہیں چھوڑا جاتا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ خوف میں تمہارے دلوں سے نکال کر تمہیں پابند بنانا چاہتا ہوں، یہ نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے، بہت ساری جگہوں پر ہماری تقریر کے لیے پرمیشن کے بڑے مسئلے، کئی ڈپارٹمنٹ کے لوگ ان کو یہ لگتا ہے بھڑکاؤ بھاشن کرتے ہیں۔ بھڑکاؤ بھاشن کس تھی؟ ہم نے کچھ حضرات نے ان سے پوچھا کیا چیزیں ایسی لگتی ہیں؟ کہا کہ نہیں، بہت سارے لوگ ایگریسو ہو جاتے ہیں۔ میاں میں نے اپنی تقریر میں کبھی کسی کو تلوار اٹھانے، چاقو اٹھانے، چھری اٹھانے، بندوق، گولی باری سب کرنے کی کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا۔ پھر آپ کو کیسے لگتا ہے بھڑکاؤ؟ میں نے ان سے کہا فرق صرف اتنا ہے، آپ کو ایسا بھڑکاؤ لگتا ہے، بلکہ میں جذباتی آدمی ہوں، بس میں اس ڈور کو جوڑنا چاہتا ہوں جو ڈور 1400 سال سے مصطفیٰ کریم سے چلی تھی۔ میں اپنی ہر تقریر میں، میری تقریر کا خلاصہ یہ ہوتا ہے جو ادھر ادھر بھٹک گئے ہوں ان کو یہ میں پیغام دے کر کے ان کے دلوں میں رچا بسا کر کے جاؤ، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، بدلا تو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا۔ بس یہی ہمارا پیغام۔ میرے عزیزوں، اب میں اختتام پر آتا ہوں۔ آپ بھی جوان ہو گئے اور میری بیماری بھی ختم ہے، بس پیغام جو پہنچانا تھا وہ ہم نے پہنچا دیا۔ آخری باتیں یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری میں جو ایک لمبی زندگی ملنی ہے، اس کو تم دنیا کی چھوٹی چھوٹی عیاشیوں پر قربان کبھی مت کرنا۔
थोड़े दिनों की ऐश परस्ती के लिए लोग लंबी जिंदगी को कुर्बान कर देते हैं। आज नौजवानों को ऐसा लगता है कि अभी अभी जवानी आई, हमें थोड़ा फैशन करने दो, हमारी अपनी लाइफ है, हमें एंजॉय करने दो, अभी तो शादी भी नहीं हुई। मेरे अजीजों, तारीख के औरात को पलट करके देखो, मदीने तैयबा में वो हजरत हंज़ला जिनकी आज शादी हुई थी, रात को जंग का बिगल बच गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद के मैदान में जा रहे थे, आवाज कानों में पड़ गई आज की दूल्हा की, और अपनी बीवी को बिस्तर पर छोड़ दिया, अलविदा कहा और जंग में शरीक हो गए और शहीद भी हो गए, जिनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला अस्वद एक सहाबी हैं जो शादी का सामान खरीदने के लिए गए थे, हुजूर ने उनको पैसे दिए थे। अचानक बाजार में आवाज आई कि कुफार और मुशरिकीन की तरफ से मदीने पर हमला है, सहाबा रसूलुल्लाह के साथ जा रहे हैं। ये सहाबी जो शादी का सामान खरीदने गए थे वो जंग का सामान खरीदने लग गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने पैसे थे सबका उन्होंने ढाल खरीदा, तलवार खरीदी, जीरा खरीदी, लोहे के कपड़े खरीद लिए और फिर जंग में आ गए। आपको पता है वो इतनी बहादुरी के साथ लड़ रहे, जिसकी शादी होना है 2 दिन बाद वो मैदान जंग आया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख करके सहाबा से पूछने लगे ये कौन है, नया नया दिखता है, तुम पहचानते हो इसको? सहाबा ने गौर से उनको आगे पीछे से देखो, इतने गरीब सहाबी थे, उनके पास एक चाकू भी कभी नहीं होती थी, हथियार नाम की कोई चीज नहीं होती। आज पूरे हथियार से लेस है। सहाबा कहते हम तो नहीं पहचान रहे, ये कोई अजनबी आया है बाहर से, हमें शरीक हुआ है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सहाबा तुम नहीं पहचान रहे, उसकी काली टहनियों से मैं पहचान रहा हूँ, वो अब्दुल्ला अस्वद है। आज मैंने उसको शादी के लिए पैसे दिए थे, उन्होंने शादी के सामान की बजाय सामान जंग खरीद लिया और शरीक हो गए, और पूरे जंग के घमासान गिर जाने के बाद उस अब्दुल्ला अस्वद की गर्दन को भी शहीद किया गया था, वो शहीद हो गए। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चल करके मैदान में आए और उनके सर को अपनी गोद में रखा और उनके चेहरे से पूरी मिट्टी को, गर्द व ग़बार को साफ किया अपने हाथों से, और कुरान की आयत पढ़ी थी मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैह। ये उन्हीं लोगों के लिए आयत आई है, मोमिनीन में से कुछ ऐसे मर्द हैं जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा कर दिखाया। अज़ीज़ान गिरामी औक़ात, अगर कोई ये कहता है भी हमारी जवानी है, जवानी ही तो काम की है, कर जवानी में इबादत, फिर बुढ़ापा किसने देखा है? और जवान की दौलत बूढ़े की सौरता से अफजल है, इसलिए कि वो नफ्स अम्मारा से लड़ कर आता है, हजारों ख्वाहिशात को तर्क करके आता है, और इनकलाब जो है जवानों से आता है। और एक जवान भी खड़ा हो गया तो मेरे अजीजों इनकलाब आया। अब आप सोचते हो कि बार बार ये खड़े होने की बात क्या है, खड़े तो हो जाएंगे। खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि तुम हथियार लेकर खड़े हो जाओ, खड़े होने का मतलब ये है मियाँ ये सारी ताकतें जिसको आप समझते हैं कि तलवार, बंदूक, बारूद, जिससे लोगों को आज डर लगता है, मैं उसका कायल नहीं हूँ आपके लिए। मैं ये कह रहा हूँ इश्क़ रसूल